بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر صارفین پلاسٹک کی کراکری میں کھانے پینے کی اشیاء ڈال کر پھر انہیں اوون میں گرم کرتے ہیں۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غلطی کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ غذائی ماہر اور کلیو لینڈ کلینک میں مینیجر آف نیوٹریشن لینڈ سے میلون کا کہنا ہے کہ آپ پلاسٹک کے کنٹینرز کو دیکھ بھال کر استعمال کریں۔ انہوں نے بتایا اگر ان پر لیبل لگا ہو مائکرو ویو سیف کا تو ہی انہیں اوون میں رکھنا چاہیے۔ اگر یہ لیبل پلاسٹک کے برتنوں پر نہ ہو تو ان کو گرم پانی کی وجہ سے ڈش واشر میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ جب پلاسٹک گرم ہوتا ہے تو یہ خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے جیسے کہ کینسر۔ لینڈ سے میلون نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پلاسٹک کے کنٹینرز پر مائکرو ویو سیف یا BPA فری کا لیبل بھی لگا ہو تب بھی انہیں اوون میں نہیں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ پلاسٹک کے جو برتن کھردرے ہو چکے ہیں یا ان کا رنگ بالکل ہی خراب ہو چکا ہے تو انہیں پھینک دینا چاہیے۔ لینڈ سے میلون نے کہا کہ صارفین کو شیشے یا سیرامک کے برتن استعمال کرنے چاہیے۔ روزانہ لہسن کھانے سے آپ کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ جانیے کہ لہسن کھانے سے دانتوں پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ لہسن کے فوائد سے کون واقف نہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ لہسن کھانا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کو روزانہ کھانے سے جسم میں ایسی حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ جس کو جان کر آپ لہسن روز کھانا اپنی عادت سی بنا لیں گے۔ لہسن استعمال کرنے سے نہ صرف دانتوں کی حفاظت ہوتی ہے بلکہ اس کو نہار منہ کھانے سے کولیسٹرول لیول بھی درست رہتا ہے۔ جلدی امراض میں بھی شفا ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی لہسن کھانے سے کم ہوتی ہے۔ دل کی صحت لہسن برقرار رکھتا ہے اور بہتر رکھتا ہے۔ وزن میں کمی کے لیے لہسن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جلد کی تازگی کے لیے لہسن کا استعمال بہترین ہے۔ دانتوں کے مسائل، لہسن کھانے سے ہمارے دانتوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسوڑوں کے جو امراض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لہسن کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ لہسن میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل، اینٹی فنگل یہ 3 خصوصیات اہم ہیں جو موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے منہ میں پیدا ہونے والا بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے اور منہ اور مسوڑوں کی بیماریوں میں فائدہ پہنچتا ہے۔ کولیسٹرول میں کمی، روزانہ نہار منہ ایک لہسن کھانے سے کولیسٹرول میں واضح طور پر کمی نمایاں ہوتی ہے۔ فٹنس کو بہتر بناتا ہے لہسن کا استعمال۔ اگر آپ اپنی خوراک میں لہسن شامل کرتے ہیں تو آپ کا جسم بالکل فٹ رہے گا اور آپ جلدی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کریں گے۔ جلد کی تازگی اور شگفتگی کے لیے لہسن کا استعمال، لہسن سے ہماری جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اس سے سکن پہ موجود داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کیل مہاسے جو کہ ایکنی کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں اس کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں شامل اینٹی آکسیڈنٹس آپ کی جلد کو جلد بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ قوت مدافعت میں لہسن اضافہ کرتا ہے۔ لہسن کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے ہی ہماری قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا، اس سے وائرس، فنگس یا بیکٹیریا کے خلاف بھی مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ لہسن کو کاٹتے وقت اس میں سے الیسین خارج ہوتا ہے۔ یہ مادہ ہماری صحت کو بے شمار فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن لہسن کو گرم کرنے یا پکانے سے الیسین جو مادہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ قوت مدافعت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کچا لہسن کھانا اپنی عادت بنا لیں۔ دل کی صحت، لہسن دل کی صحت کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ شریانوں سے چربی کا مکمل طور پر خاتمہ کرتا ہے اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کی سطح کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے جس کے نتیجے میں جگر کی صحت بہتر ہونے لگتی ہے۔ خواتین اب تھریڈنگ اور ویکسنگ کی بجائے اپر لپس کے بال ایسے آسان طریقوں سے ہٹائیں جن کے کوئی برے اثرات بھی نہیں ہوتے۔ چہرے پر بال ہونا خواتین کی خوبصورتی کے لیے بہتر نہیں سمجھا جاتا۔ حالیہ دنوں میں اپر لپس کے بال ہٹانے کے لیے تھریڈنگ یا ویکسنگ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ ایک عارضی حل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جلد پر منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، جبکہ لیزرز کا طریقہ کار بہت مہنگا ہوتا ہے جس کو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج ہم آپ کو اپر لپس کے بال صاف کرنے کے ایسے طریقے بتائیں گے جو کہ کسی قسم کے بھی منفی اثرات سے پاک ہوتے ہیں۔ شکر اور لیمو اور شکر کے آمیزے کو روزانہ اپر لپ پر لگا کر 10 منٹ تک مساج کریں اور اس طرح اپر لپ کے بالوں میں وقت کے ساتھ ساتھ واضح کمی آئے گی۔
कुछ ही अरसे तक मुस्तकिल इस्तेमाल के बाद अपर लिप पर मौजूद बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अंडे की सफेदी और हल्दी का मास्क। अंडे की सफेदी को अलग कर लें, इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करें। इसके बाद इस अमेजे को अपर लिप पर लगाएं और खुश्क होने के लिए छोड़ दें। खुश्क हो जाने पर खींचकर उतार लें। इस मास्क को हफ्ते में 3 से 4 बार लगाएं। इस तरह के इस्तेमाल से अपर लिप्स के बालों से निजात हासिल की जा सकती है। दही, बेसन और हल्दी। 2 चम्मच दही में थोड़ी मिकदार में हल्दी और बेसन को शामिल कर लें, एक पेस्ट बना लें। इसके बाद इसको अपर लिप्स पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसको रगड़ कर उतारें। इससे एक तो चेहरे की जिल्द चमकदार होती है, दूसरा इससे बालों की नशोनुमा में भी वाज़ेह तौर पर कमी आती है और कुछ ही अरसे में अपर लिप्स के बाल खत्म हो जाते हैं। मसूर की दाल। मसूर की दाल को पीसकर इसका आटा बना लें। इसको दूध में मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसके बाद जिस जगह बहाल हो वहां पे बाल हटाने के लिए इस पेस्ट को लगाकर खुश्क होने के लिए छोड़ दें। खुश्क हो जाने पर रगड़कर उतारें। कुछ ही अरसे में बाल साफ हो जाएंगे। कॉर्नफ्लावर और दूध। कॉर्नफ्लावर और दूध को मिलाकर पेस्ट बना लें। इसके बाद इस पेस्ट को जहां जहां बाल हैं वहीं पे लगा रहने दें। खुश्क होने के बाद रगड़ कर उतार लें। बाल खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पाँव भी सूजन का शिकार रहते हैं तो ये इन बीमारियों की इलामात हो सकती हैं। इंसानी जिस्म में पैरों की हैसियत इन सतूनों की है जिस पर ये सारी इमारत कायम है। जिस्म का मुकम्मल भार उठाने की वजह से जिस्म के अंदर होने वाली किसी भी तकलीफ की इलामात पैरों पर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये इलामात कभी तो पैरों में दर्द की सूरत में होती हैं, कभी पैरों की सूजन से भी इनका इजहार हो सकता है। आमतौर पर पैरों की सूजन को लोग थकन, ज्यादा देर तक खड़े रहने या फिर ज्यादा वजन का सबब करार देते हैं, लेकिन हमेशा मफरूजा साबित नहीं होता। बाज़ औक़ात पैरों की सूजन किसी बड़ी बीमारी की इब्तदाई अलामत भी हो सकती है। गुर्दों के अमराज के बायस। गुर्दों को जिस्म का फिल्टर प्लांट भी कहा जाता है। ये जिस्म के तमाम जहरीले मादों को छान कर जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। बाज़ औक़ात इनमें पथरी या इन्फेक्शन होने की सूरत में ये अपना काम दुरुस्त तौर पर अंजाम नहीं दे पाते और जहरीले मादे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं। यही खराबी पैरों की सूजन का वजह बनती है। जिगर की खराबी के सबब। इंसानी जिस्म में जिगर को एक मरकजी हैसियत हासिल है। जिगर की तकलीफ की इलामत वैसे तो बुखार का आना होता है, मगर बाद में बुखार तो खत्म हो जाता है, मगर जिगर की खराबी के सबब पेट और पैरों पर सूजन आ जाती है। इस तरह महसूस होता है जैसे इनमें पानी भर गया है। हाई ब्लड प्रेशर के सबब। हाई ब्लड प्रेशर वो पोशीदा बीमारी है जो कि इंसान के दिल, गुर्दों और जिगर को मुतासिर करने का बायस बनती है। मुस्तकिल हाई ब्लड प्रेशर के सबब पैरों पर मुस्तकिल सूजन की शिकायत हो सकती है। ज़ियाबेतिस की वजह। ज़ियाबेतिस के सबब पैरों की शरियानें कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से पैरों में खून की तरसील मुतासिर होती है और खून की कमी के बायस पैरों पर सूजन हो सकती है। दिल के अमराज के सबब। दिल की बीमारियों का सबब यही होता है कि किसी न किसी वजह की बिना पर दिल जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून की तरसील करना दुश्वार हो जाता है और चूंकि पैर जिस्म के सबसे नीचे हिस्से की तरफ होते हैं तो इन तक खून की तरसील मुतासिर होती है और सूजन वाक़या होने शुरू हो जाती है। सेब का सिरका इस्तेमाल करने के फवायद। वजन में कमी और मेटाबॉलिज्म को फरोग देने में मददगार साबित होता है। ब्लड प्रेशर को बाकायदा बनाने में अहम किरदार अदा करता है। मुहक्किकीन के मुताबिक पानी में 2 खाने के चम्मच सेब का सिरका घोलकर सोते वक्त पीने से खून में ब्लड प्रेशर की सतह को कम किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल जिस्म के पीएच लेवल को मुनज़्ज़म करता है। गले की सोजिश और ठंड से बचाने के लिए इसका सेब के सिरके का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। सेब का सिरका खून की रवानी का बेहतर बायस बनता है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल आपके जिस्म से ज़िद्दी अज़ाफ़ी चर्बी को कम करेगा और आपको स्मार्ट बनाने में मददगार साबित होगा। इसका इस्तेमाल कैसे करें? 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका, आधा लीमू या 1 खाने का चम्मच लीमू का रस मिलाकर इस पानी को दिन में 2 से 3 बार पी लें। ये एक कुदरती और हैरत अंगेज बूस्टिंग ड्रिंक है। बड़े हुए नाखून तो अच्छे लगते हैं लेकिन टूट जाते हैं। नाखूनों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के कुछ आसान तरीके। नाखूनों को कैसे मजबूत बनाया जाए या हाथों की हिफाजत कैसे की जाए कि हम छोटी छोटी टिप्स से सीख लेते हैं। पानी का इस्तेमाल। अपनी जिल्द
اپنے جسم اور ہاتھوں پیروں کو دلکش اور حسین بنانے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ پانی پئیں اور اپنے جسم کو تر و تازہ رکھیں۔ پانی کی کمی سے جلد کی نمی ختم ہو جاتی ہے، جھریاں پڑنے لگتی ہیں، ناخن بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیمو، ایک لیمو کا رس نکال کر اس میں ناخن ڈبو کر بیٹھیں، 15 سے 20 منٹ یہ عمل جاری رکھیں، پھر لیمو کاٹ کر اپنے ہاتھوں اور ناخنوں پر ملیں۔ اس کے بعد اسے نیم گرم پانی سے دھو لیں اور اوپر سے کوئی اچھی کریم یا لوشن لگا لیں۔ سرسوں کا تیل، اپنے ہاتھ دھو کر ان پر نیم گرم سرسوں کے تیل سے مالش کریں، 10 منٹ تک مالش رکھیں، ناخنوں پر بھی اچھی طرح ملتی رہیں، اس سے دوران خون بڑھے گا اور ناخن مضبوط ہو جائیں گے۔ زیتون کا تیل، اپنے ناخنوں کو 15 سے 20 منٹ تک زیتون کے تیل میں ڈبو کر رکھیں اور اندر ہی اندر ناخن رکھتے ہوئے مالش کرتی رہیں، اس سے ناخن گلابی بھی ہوں گے اور ان میں مضبوطی بھی آئے گی۔ یہ عمل ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ دہرائیں۔ بادام کا تیل حسن کے نکھار کے لیے بہت اہم ہے، زیادہ تر بیوٹی پروڈکٹس میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ روغن بادام اور دودھ کی مالش کرنے سے ناخنوں میں چمک آتی ہے، وہ صحت مند اور مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہفتے میں 3 دفعہ لگانا کافی ہوتا ہے۔ ناریل کا تیل، ناریل کا تیل بھی انسانی جسم کے لیے بہترین ہے، اس کو کھانے میں استعمال کرنا کافی فائدہ مند ہے، لگانا بھی فائدہ مند ہے۔ یہ ناخنوں کا پیلا پن دور کر کے ان کو گلابی بناتا ہے۔ ناریل کے تیل سے ہاتھوں اور ناخنوں پر مالش کے بعد اس کو کسی روئی یا نرم کپڑے سے صاف کر لیں، پھر اس پر لیمو کا چھلکا رگڑ لیں، اس سے ہاتھوں اور ناخن خوبصورت اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ یہ عمل جاری رکھیں۔ پیٹرولیم جیلی، یہ بھی ناخنوں کی چمک اور مضبوطی کے لیے بہت اہم ہے، اس کا ناخنوں پر نرمی سے مساج ناخنوں کا چمکدار اور دلکش بنانا ہے، ناخنوں اور ہاتھوں کے کھردرے پن کو ختم کر کے ان کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون پائن ایپل جوس، 1 چائے کا چمچ انڈے کی زردی، 1 چائے کا چمچ سرکہ لے لیں، ان سب کو ملا لیں، اس کے بعد اس سے ناخنوں اور ہاتھوں کا مساج کریں، آدھا گھنٹہ رہنے دیں، اس سے ناخنوں کو پروٹین، کیلشیم، وٹامن سی ملے گا اور اس کی نشو و نما تیز ہوگی۔ یہ ساری ٹپس پیروں کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ کھانے کی چمچ سمندری نمک، 1 لیمو کا رس ملا کر 1 بالٹی یا ٹب میں رکھ لیں، اب اس میں نیم گرم پانی ڈالیں اور اپنے ہاتھوں اور پیروں اور ناخنوں کو ڈبو لیں، 15 منٹ پانی میں ہاتھ پیر ڈبوئیں، اب ہاتھ پیر باہر نکال کر کسی کپڑے سے خشک کر لیں، کوئی سا اچھا سا موئسچرائزر لگا لیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ عمل دہرانے سے آپ کے ناخن نہ صرف صحت مند رہیں گے بلکہ یہ ٹوٹ پھوٹ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ قہوہ یا ہربل ٹی ہر ملک میں اب عام پائی جاتی ہیں، ان کو نہ صرف مختلف بیماریوں میں شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ جسم کو متناسب رکھنے اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ملائیشیا، انڈونیشیا جڑی بوٹیوں سے مالا مال ممالک کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہاں نت نئے صدیوں سے روایتی انداز میں مروجہ ہربل قہووں کا رواج ہے۔ اس کی ایک جڑی بوٹی تونکات علی، ملائی زبان میں اس جڑی بوٹی کو تونکات علی جبکہ عربی میں اس کو عقازہ علی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ کہیں پاؤڈر، کہیں کیپسول اور کہیں ٹی بیگ میں تونکات علی کے نام پر بک رہا ہوتا ہے۔ یہ جڑی بوٹی کو گرم پانی میں ابال کر پیا جاتا ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس کا قہوہ پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کو مردانہ قوت میں اضافے کے لیے پیا جاتا ہے، اعصابی کمزوری میں بے پناہ مفید ہے۔ جن لوگوں کی گردوں اور میں پتھریاں پائی جاتی ہیں اس کے لیے ان کو پلایا جاتا ہے۔ تونکات علی پینے والوں کو شوگر نہیں ہوتی، ملیریا کا بہترین تریاق ہے، خون کی گردش معمول پر رکھتا ہے۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا کی خواتین ہارمونز کی گروتھ کو بڑھانے کے لیے اس قہوے کا استعمال کرتی ہیں۔ گردے کی بیماری، الزائمر کے خطرے کو کم کرے۔ انگور کا چھوٹا سا دانہ، بیش بہا خزانے۔ انگور دنیا کی قدیم ترین پھلوں کی فصلوں میں سے ایک ہے جو کہ ہائی کولیسٹرول، دل کی بیماریاں، دوسری بیماریوں سے لڑنے کے لیے بہترین اینٹی آکسیڈنٹ سے مالا مال ہیں۔ یہ سب سرخ، جامنی اور کالے رنگ میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آئرن، پوٹاشیم کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو خون کی کمی اور پٹھوں کے درد کو روکنے میں مددگار ہے۔ سرخ یا جامنی رنگ کے انگور کا انتخاب کریں کیونکہ ان میں صحت مند مرکبات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ انگور میں صحت کے فائدے: ہڈیوں کی صحت۔ ٹیکساس وومنز یونیورسٹی کی جانب سے کی گئی تحقیق کے مطابق انگور کا روزانہ استعمال گھٹنوں کے درد سے نجات کا باعث ہے، خاص طور پر وہ جو
علامتی آسٹریو آرتھرائٹس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن میں سے اہم اور فائدہ مند پولی فینول کے نام سے جانا جاتا ہے، جو جوڑوں کی نقل و حرکت اور لچک کو بہتر بنانے میں مددگار ہیں۔ کینسر سے بچاؤ۔ انگور میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جنہیں پولی فینول کہا جاتا ہے، جو کہ پھیپھڑوں، غذائی نالی، گردن، منہ، لبلبے، اینڈومیٹریول، پروسٹیٹ اور بڑی آنت سمیت تمام جگہوں میں کینسر کو کم کرنے یا روکنے میں مددگار ہے۔ ذیابیطس سے بچاؤ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ کچھ 2013 پھل لیکن جوس نہیں بالغوں میں ٹائپ 2 کی ذیابیطس کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مطالعے کے دوران کم از کم 6.5% شرکاء کو ذیابیطس ہوا۔ تحقیق سے پتہ چلا انگور، بلو بیری، سیب، کشمش، ناشپاتی کے ہفتے میں 3 دفعہ کھانے سے ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ 7% تک کم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی صحت۔ یونیورسٹی آف میامی فلوریڈا کی زیر تحقیق کے مطابق انگور آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ انگور کو شامل کر لیں کھانے میں، جس کے نتیجے میں سوزش، پروٹین کی کم سطح اور ریٹنا میں حفاظتی پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو آنکھ کا وہ حصہ ہے جس میں روشنی کا جواب دینے کے ذمہ دار خلیات ہوتے ہیں۔ انہیں فوٹو ریسپٹرز کہا جاتا ہے۔ دل کی بیماری کی روک تھام۔ اس کے علاوہ انگور میں اینٹی آکسیڈنٹس LDL کولیسٹرول کی آکسیڈیشن کو روکتے ہیں، جو خون کی نالیوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، شریانوں کی رکاوٹ کو کھولنے میں معاون ہے۔ اس کے علاوہ انگور میں فلیونائڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو انگور کو ان کا رنگ دیتی ہے لیکن ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ الزائمر کے مرض کو ختم کریں۔ امیلائڈل بیٹا، جو کہ انگور میں موجود ایک فائدہ مند پولی فینول ہے، الزائمر کے مرض سے مبتلا مریضوں میں ریسویرٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ انگور دماغی صحت کو بڑھانے اور اعصابی بیماریوں کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ برٹش جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق انگور کا رس ان بوڑھے افراد کے دماغی افعال کو بہتر بنا سکتا ہے جو پہلے ہلکی پھلکی دماغی کمزوری میں مبتلا ہیں۔ اعصابی نظام اور انگور کے اجزاء کے درمیان صحیح تعلق پیدا کرتی ہے یہ تحقیق۔ گردے کی بیماری کا علاج۔ انگور جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، پیشاب کے ذریعے یورک ایسڈ کی وجہ سے ہونے والی تیزابیت کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یورک ایسڈ کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں، اس طرح گردوں پر دباؤ اور تناؤ کو کم کرتے ہیں۔ انگور آپ کے جسم پر صفائی کا اثرات رکھتے ہیں اور ان میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ آپ کے جسم کے تمام سسٹمز کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اپنی خوراک میں انگور کو کیسے شامل کریں؟ اس کے علاوہ بہت سے صحت کے فوائد کے علاوہ یہ ضروری معدنیات وائٹامن A، B، B12، وائٹامن D، وائٹامن C، آئرن، میگنیشیم، کیلشیم اور وائٹامن سے بھرے ہوتے ہیں۔ آپ کو انگور پر زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان میں چینی بھی پائی جاتی ہے۔ بہتر فوائد کے لیے آپ کو ہمیشہ مکس پھل استعمال کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ اکیلے انگور کھا رہے ہیں تو روزانہ سرونگ 3 سے 2 کپ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک کپ میں تقریباً 15 سے 20 انگور ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کے نسخے پسند آئے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل بٹن کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔